راجہ خالد محمود ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ راجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر آج کے اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایسے وقت میں انٹرا پارٹی الیکشن کی اہمیت کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ فیصلہ، اور پورے پاکستان میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو کہ ایک قانون ہے ہر 5 سال میں کروانا لازمی ہے، اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ دیکھیے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بہت ہی کمپریہنسو ہے۔ ابھی تو اس کا شارٹ آرڈر آیا، لیکن انہوں نے ہر بات کا احاطہ کیا، اس کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اتنے عرصے سے ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہو سکے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اسی طرح کی ایک پیٹیشن جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا اسے چیلنج کیا گیا بیفور دی لاہور ہائی کورٹ، اسے وہیں پہ پینڈنگ چھوڑ کے تو یہ چلے گئے پشاور ہائی کورٹ، اور وہاں سے اس طرح کا فیصلہ لے لیا۔ تو کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن پہ الزام لگایا گیا کہ دے ہیو ایکٹڈ میلافائڈلی، لیکن وہ میلافائڈی بھی ثابت نہیں ہو سکی۔ پھر یہ کہ جو اکبر ایس بابر اور باقی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ انہیں تو ہم نے پارٹی سے نکال دیا تھا، تو اس کا آپ نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ کوئی نہ تو ریکارڈ پیش کر سکے اور نہ ہی کوئی سبسٹانشل آرگومنٹ ان کے پاس تھا، نہ کوئی کوجنٹ ریزن تھی کہ کس طرح سے ایک بانی رکن کو نکالا جا سکتا ہے۔ وہ بھی ان کے جو ریکارڈ منگوایا گیا، کل سے آج پہ سماعت آئی اور آج چھٹی کے باوجود سماعت کی گئی، تو اس حوالے سے بھی ان کا ریکارڈ جو پی ٹی آئی کا تھا وہ مکمل خاموش تھا۔ پھر جو فیصلے میں کہا گیا جی کہ آرٹیکل 28 جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ پیریوڈیکلی الیکشنز ہونے چاہیے پارٹیز کے اندر، اور اس کی جو میعاد ہے اس کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگی، لیکن وہ میعاد ایکسیڈ نہیں کرے گی 5 ایئر سے زیادہ۔ لیکن چونکہ ان کا ٹائم بھی پورا ہو گیا تھا، اس کے باوجود یہ الیکشن نہیں کروا سکے، اور جو الیکشن کروائے گئے تو محض آئی واش تھا، وہ دھول جھونکنے والی بات تھی، اور پشاور کے ایک علاقے میں بیٹھ کے اس طرح کے الیکشن کروائے گئے کہ لوگوں کو نامینیشن پیپرز نہیں دیے گئے، اس کا الیکٹورل کالج نہیں تھا، الیکشن کی جو ممبرز کی جو فہرستیں تھیں وہ کسی کو پرووائڈ نہیں کی گئیں، تو لہٰذا یہ بالکل ایک بوگس، فیک اور بے بنیاد الیکشن ہوا، تو اسے رد کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو یہ کلیم کرتی ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، اس نے اپنے کارکنوں کو، اپنے ورکرز کو یا اپنے پارٹی ممبرز کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا نہیں کیا کہ انہیں نامینیشن پیپرز دے تاکہ وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر سکے، اور جیل سے بیٹھ کے تو عمران خان صاحب نے نامینیشن کر دی کچھ لیڈرز کی، اور وہاں پہ ایک پارک میں بیٹھ کے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر کے الیکشن کمیشن کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، جو دیٹ واز ٹوٹلی in violation and in contravention of the Election Act 2017۔ راجہ خالد صاحب، یہ جو اسپیسیفک معاملہ جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں جانا چاہتی نہیں تھی، اپنی جو شکست ہے وہ نظر آ رہی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا گیا، اسمارٹ پلے کیا گیا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم تو الیکشن جیت جاتے لیکن ہمیں تو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا گیا۔ بات آپ کی درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، شاید ایک آدھ کے یا دو کے علاوہ باقی پولیٹیکل پارٹیز میں اس طرح سے جو ٹرو اسپرٹ ہے اس کے مطابق الیکشنز واقعی نہیں ہوتے، لیکن کم از کم وہ خانہ پوری کرتے ہیں، وہ جو پیپر ورک ہے وہ اسے مکمل کر کے لاتے ہیں، پیپرز کو کم از کم سیاہ کرتے ہیں، وہ جو فارمیلٹیز ہیں انہیں اکمپلش کرتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی نے 1-1.5 سال ہو گیا، انہیں اندازہ تھا کہ اور کانسیکوینسز سے پوری طرح سے آگاہ تھے کہ اگر ہم انٹرا پارٹی الیکشن وقت پہ نہ کروا سکے تو آئندہ سال الیکشن کا سال ہوگا، ہم الیکشن سے ایز اے پارٹی باہر ہو سکتے ہیں، ہمیں الیکشن سمبل نہیں مل سکے گا۔ لیکن انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یا تو قیادت نے، عمران خان صاحب، چونکہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں، میں اندر ہوں تو باقی جائے، پارٹی بھی باہر میں جائے اور الیکشن بھی باہر میں جائے اور ڈیموکریسی بھی باہر میں جائے، تو شاید انہوں نے اسے درخور اطراء نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے آج انہیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ اور بات بالکل درست لگتی ہے کہ الیکشن سے وہ بھاگنا چاہتے تھے، اور کوئی جو آئندہ ہونے والا الیکشن ہے 8 فروری کو،
تو اسے مشکوک بنانے کے لیے، اسے متنازع بنانے کے لیے، اسے ڈسپیوٹڈ بنانے کے لیے اس طرح کا وہ دانستہ طور پہ کرتے آئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔